السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ گراؤنڈ زیرو پوڈ کاسٹ ود می میمونہ سلیم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز اے گیسٹ احمد بلال خالد. احمد بلال خالد جو ہیں وہ نمل یونیورسٹی میں، جو کہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے، اس میں ایز اے ریسرچر اور لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آج کل یہ جو ہمارے پاس اے آئی کا دور چل پڑا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور سب اس کو استعمال کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس اسپیشلی اپنی اسائنمنٹس اور اپنے ایگزامس کے پرپزز کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ ان کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے احمد صاحب کو دعوت دی ہے تاکہ وہ اس پہ ہمیں بتا سکیں، کیونکہ وہ خود ایک لیکچرر ہیں اور اس پہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اپنا اوپینین دے سکتے ہیں اور اس پہ انالیسس بھی دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ بلال فار کمنگ. So first of all, Maimuna, thank you very much to invite me to your podcast. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوڈ کاسٹ بالکل ایک ماڈرن ٹرینڈ آف کمیونیکیشن ہے. ہم اپنی آڈینس سے انگیج کر سکتے ہیں اور ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک، بلال اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں کہ آپ اس سائٹ پہ آئے کیسے، آپ کو کیسے شوق ہوا انگلش لٹریچر میں ماسٹرس کرنے کا؟ ایکچولی میرے اسکول لائف سے ہی آئی واز ویری مچ انکلائن ٹورڈس لینگویج. تو مجھے ہمیشہ سے اس چیز کا دیٹ واز آلویز اے کویسٹ فار نالج کہ ایک لینگویج کیسے بنتی ہے، اس کا سنٹیکٹک اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے، میننگس کیسے فارمولیٹ کیے جاتے ہیں، ورڈس کیسے بنتے ہیں، ساؤنڈس کیسے چیزیں ہوتی ہیں، ان ساؤنڈس کا کمبینیشن کو ہم یوز کر کے پیٹرنس کیسے بناتے ہیں. تو ہمیشہ سے میرا انٹرسٹ تھا. اور دوسرا مجھے آئی واز آلویز انکریجڈ ان اسکول ٹو ریڈ آؤٹ لاؤڈ، ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈبیٹس. ڈسکشنز ہوتی تھیں ہماری، رول پلیز ہوتے تھے. تو آئی واز آلویز انکریجڈ اینڈ موٹیویٹیڈ. تو دس پرووائڈیڈ می اے پلیٹ فارم کہ میں آگے جا کے بیچلرز میں بھی میں نے بی ایس آنرس کیا انگلش لنگوسٹکس میں، اینڈ دین آئی آپٹیڈ فار ایم فل ان انگلش لنگوسٹکس، اور یہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. صحیح. بلال، لٹریچر کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے کوگنیٹو ایبلٹیز کو انہانس کرنے میں؟ دیکھیں، لٹریچر کو اگر ہم پرائمریلی دیکھیں تو وہ کسی بھی ملک کے تہذیب اور تمدن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے. کسی بھی اسپیسیفک ایریاز کو آپ دیکھ لیں. فار ایگزامپل ہم پنجاب کے کلچر کی بات کریں، گلگت کے کلچر کی بات کریں، کے پی کے کلچر کی بات کریں، تو آپ کو وہ انسائٹ بتاتا ہے سوسائٹی کی، لوگ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، پہننا کیسا ہے وہاں کا، وہاں کی ڈسکشنز کیسی ہیں، جیسے ہم ڈسکورس کہتے ہیں اس کو، کہ وہ ڈسکورس کیسا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اگر آپ کو کسی بھی کلچر کو ایویلویٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کلچر کے بارے میں پڑھنا چاہیے. تو جب آپ کو اس کلچر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کے ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے. جب آپ کے ذہن میں وہ آئیڈیاز آئیں گے تو ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر کے آپ ایک ویژن جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس ویژن کو جب آپ جنریٹ کریں گے دین یو کین کم اپ ود اے پوائنٹ آف ویو آن دیٹ پرٹیکولر کلچر. آپ اس کو کلچر کو اینالائز کرنے میں آسانی ہوگی، سوشل سرکمسٹانسز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو بلکہ میں یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی دوں گا. ہمارے لنگوسٹکس میں ایک فیلڈ ہوتی ہے سوسیو لنگوسٹکس، کہ لینگویج جو ہے وہ سوسائٹی کے حساب سے کیسے چینج ہوتی ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو راول پنڈی کو فار ایگزامپل اگر ہم اینالائز کریں تو یہاں پہ جو پیٹرن، کیونکہ پٹھوار ریجن میں آتا ہے، تو آپ نے جیسے کلچر کی بات کی، تو جہاں پہ جو پیٹرن ہے پٹھواری اسپیک لینگویج کا، دیٹ از اے بٹ ڈفرنٹ فرام دیٹ آف گجر خان اور مندرا اور جہلم. سو ہم لینگویج کی بیسس پہ اس چیز کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کلچر کی انسائٹ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. بالکل. بلال، جیسے اب ہم اگر اے آئی کی بات کریں تو یہ بھی اب ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز جو ہیں وہ اکیڈامک پرپزز کے لیے یوز ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. کیسے، کیا ہو رہا ہے آج کل یہ اے آئی کے ساتھ؟ اچھا، اے آئی کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا. دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے نا اس کی ایٹمالوجی اور اس کے اوریجن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اسٹارٹ کہاں سے. سو بیسیکلی اے آئی جو ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہیومن انٹیلیجنس کی انکارپوریشن ہوتی ہے. ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے جان مکارتھی، انہوں نے 1956 میں اس کانسیپٹ کو کوائن کیا تھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں وہ کہتے تھے دا سائنس اینڈ انجینئرنگ آف ڈیولپنگ انٹیلیجنٹ مشینس، کہ ہم اپنی مشینس کو، ہم چیزوں کو آٹومیٹ کر دیں،
ہم ایسی انسٹرکشنز لے کر آئیں, ایسے اسکرپٹس لے کر آئیں, ایسی کمانڈس لے کر آئیں, پرومپٹس, جس کے لیے پرومپٹ آج کل بڑا ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, ہم ایسی کمانڈز یوز کریں جس کے تھرو ہم ملٹیپل ٹاسک پرفارم کر سکیں. اب جب ہم اے آئی کو دیکھتے ہیں تو ہم اے آئی کو ملٹیپل ڈویژنز میں لے کے آ سکتے ہیں. آپ اے آئی کے تھرو لرننگ بھی کر سکتے ہیں. آبویسلی آپ چیٹ جی پی ٹی کو, ڈیپ سیک کو کوئی بھی کمانڈ دیتے ہیں تو وہ فوراً سے آپ کے لیے ایک انفارمیشن جنریٹ کر کے دیتا ہے. اور جب آپ کسی بھی چیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو اس کا پرپز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے تو آپ وہ انفارمیشن آپ کے لیے ایک سورس ہے. اچھا, آپ اے آئی کو یوز کر کے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. آج کل تو آپ کو, جیسا آپ نے ابھی اکیڈیمک ایونیوز کی بات کی, تو آج کل تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میتھمیٹیکل پرابلمس, انالیٹیکل پرابلمس, کوشچنس کے آنسرز, ایم سی کیوز, ان سب کا سولوشن جو ہے وہ اے آئی سے نکال لیتے ہیں. اچھا, اور کون سے ٹولس یوز کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اے آئی سے کروانا کیا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ایز اے ریسرچر میں ایویلویٹ کروں سچویشن کو, تو ایک ہمارے پاس ایک ٹول ہے ایوکسانا کے نام سے. ایوکسانا ایک ایسا ٹول ہے اے آئی میں جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ریسرچ ٹاپک اپنا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ریسرچ آبجیکٹیوز الائن کر کے دے گا, ریسرچ کوسچنس فارمولیٹ کر کے دے گا, اور وہ آپ کو ملٹیپل آپشنز بھی دے گا کہ آپ اس ٹاپک کو چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند نہیں ہے, آپ دوسرے کو چوز کر سکتے ہیں. یو ہیو اندر آپشن 2. اس کے بعد آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کو الائن کر کے دے گا. اچھا, پھر ایک بڑا کامن پرابلم ہے اسٹوڈنٹس میں کہ وہ کہیں سے بھی چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں, اس کو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ سب کچھ پلیجرزم میں آ جاتا ہے. بالکل. اب پلیجرزم کو بھی ہٹانے کے لیے, پلیجرزم کو ریموو کرنے کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ہمیں ملٹیپل ایپس دی ہیں. میں اس میں سے اگر کچھ کا نام لینا چاہوں تو ایک سب سے اس میں فیمس ہے Zorato.ai. آپ Zorato.ai میں جتنے بھی سورسز ہیں جہاں سے بھی آپ نے کاپی کیا ہے, اس کے URLs, اس کا ٹیکسٹ جو ہے اس میں آپ ایمبیڈ کریں گے, دین یو ول گیٹ دی ایگزیکٹ سائٹیشنس. اچھا, اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹ کو ویڈیوز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد Gamma.ai ہے, آپ پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کچھ ایسی ایکسائٹنگ اے آئی ایپلیکیشنز ہیں جن کا یوز کر کے آپ اپنے آپ کو انہانس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے کہیں پہ پریزنٹ کرنا, سو ان آرڈر ٹو پریزنٹ سم ویئر یو نیڈ سم سارٹ آف کانفیڈینس, اینڈ یو نیڈ ٹو ایویلویٹ یور سیلف کہ آپ کا انٹونیشن پیٹرن صحیح ہے, آپ اسٹریس صحیح لے رہے ہیں, ورڈس کو صحیح طرح آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں, پروننسیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس چیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس اے آئی ٹولس ہیں, جس میں ایک بڑا کامن اے آئی ٹول یوڈلی کے نام سے. تو میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اے آئی کو یوز ضرور کریں, لیکن اس کے اوپر اوور ریلائنس نہ کریں, بیکاز اس طرح آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. وہی بات ہے کہ یہ ٹولس تو یوز کر رہے ہیں, تو کیا اس سے جو کریٹیوٹی ہے وہ ایک طرح سے ہینڈر نہیں ہو جاتی آپ کی؟ دیکھیں, ہر ایج کا, ہر ٹائم پیریڈ کا نا ایک اسپیسیفک انالیسس موڈ ہوتا ہے. صحیح ہو گیا, بالکل. آپ 1950s کی بات کریں, 70s کی بات کریں, 2000 کی بات کریں, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ارلی 2000 میں چیزیں آہستہ آہستہ کمپیوٹرائزڈ ہونا شروع ہوئی تھیں. آپ کے پاس اگر آپ نادرا کے بارے میں سب جانتے ہیں, نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی, تو ارلی 2000 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ ہم وی ول ہیو ڈیجیٹل آئیڈینٹی کارڈس. سو آپ اے آئی کو یوز ضرور کریں, لیکن آپ اس کے اوپر ریلائی نہ کریں. صحیح. آپ کو کسی بھی انفارمیشن کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ ضرور کریں. ایٹ ٹائمز آپ انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے, لیکن اس کا کوئی سورس نہیں ہوتا. سو ہمیشہ انفارمیشن کو ایک طرح سے اینالائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کور سورس ڈھونڈیں کہ وہ کس نے جنریٹ کی تھی, ٹھیک ہے, کہاں پہ مینشن کی گئی تھی, کتنے لوگوں نے اس کو سائٹ کیا. اس سے اس کی کریڈیبلٹی کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹ, جہاں تک آپ کا یہ کویسچن ہے, اگر اس میں ہم ایڈ کریں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہر چیز ڈیجیٹلائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. ایون نوٹس کے لیے وہ فون یوز کرتے ہیں. اگر انہوں نے کسی چیز کو اینالائز کرنا ہے یا کسی چیز کو سورس آؤٹ کرنا ہے تو وہ فون کا استعمال کریں گے. دے بلیو کہ وہ گوگل کا جو استعمال ہے, گوگل ایز اے سرچ انجن, وہ دیٹ از انف فار دیم. دے ڈونٹ ریکوائر اے نوٹ بک. بعض دفعہ تو آئی ہیو آبزروڈ کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نوٹ بک بھی یوز نہیں کر رہے ہوتے, دے آر ٹائپنگ آن دیئر فونس. وہ فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں نوٹس ٹیکنگ کے لیے. یہاں پہ بڑے مزے کی آپ کو ایک اے آئی ٹول بتا سکتا ہوں, نوٹ بک کے نام سے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ آٹومیٹڈ
نوٹس ٹیکنگ پروسیس کو فالو کریں تو آپ اس ٹول کا یوز کر کے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں. صحیح. بلال، ایتھیکل کنسرنس کتنے زیادہ انوالو ہیں اس میں؟ دیکھیں ایتھیکلی دیکھا جائے تو ہمیں ایک نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت زیادہ اوورٹلی یوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ پرنسپلس بنانے چاہیے، کیونکہ اب آپ اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹس دیتے ہیں ہم تو جنرلی وٹ ہیپنس دے سرچ آن چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک اینڈ ادر اے آئی ٹولس. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس چیز کو ایویلویٹ کریں، ایک میکانزم بنائیں کہ آپ کو ایک سرٹن لیول سے زیادہ اے آئی کو انکارپوریٹ نہیں کرنا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ کو ٹروتھفلنس کو، انٹیگریٹی کو ہمیشہ مینٹین رکھنا ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے املگمیشن کرے، اے آئی کو ایز این اسسٹنٹ یوز کرے. بالکل ٹھیک ہے، اگر 100% اے آئی کو یوز کر کے چیزوں کو جنریٹ کرے گا تو اٹ ول ہیمپر دیئر کریٹیوٹی لوز ہو جائے گی، اور ایتھیکلی اٹ از رانگ. تو کوئی اس کو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ املگمیشن کرے، اپنے بھی آئیڈیاز لے کر آئے، اور جہاں پہ اس کو کوئی اسسٹنس کی ضرورت ہے، کوئی مائنڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے، کچھ ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی لیک کر رہا ہے کوئی چیز، وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انکارپوریٹ کریں. اور جو یہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز ہیں یا جو بھی اس کے یوزیج ہے، اس کا سوسائٹی کے اوپر کیا انفلوئنس پڑ رہا ہے اور انڈیویجولس کے اوپر کس طرح یہ اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو گڈ اور بیڈ دونوں، میرٹ اینڈ ڈی میرٹس. اوکے، جیسے میں نے آپ کو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتایا، تو مشینس کو ہم کیوں یوز کرنا شروع ہو گئے؟ مینولی بھی تو چیزیں چل رہی تھیں. مشینس کو اس لیے یوز کرنا شروع ہو گیا کہ ٹائم افیکٹو تھیں. ٹھیک ہے، ہمیں ریپڈ ریزلٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی ایون ڈیفینیشن کہتی ہے پروڈیوس ریزلٹس ایٹ اے ویری ہائی اسپیڈ. کمپیوٹر بھی اسی لیے افیکٹولی یوز کیا جاتا ہے ہر جگہ ٹائم سیونگ کے لیے. سو ایز اے سوسائٹی ہمیں چاہیے کہ پہلے تو ہم اپنے سورسز پہ ریلائی کریں. ہمارے اپنے سورسز کیا ہیں؟ اف وی ہیو ٹو اینالائز سم تھنگ وی نیڈ ٹو ریڈ اٹ فرسٹ. وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایجوکیٹ یور سیلف. اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اور آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو ٹھیک ہے، آپ مومنٹریلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے فوراً سے اس کا جواب تو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی کوگنیٹو ایبلٹی میں یا آپ کے مائنڈ میں امبیڈ نہیں ہوتا. وہ امبیڈمنٹ جو ہے وہ آپ کی ریڈنگ سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو ریڈ کریں گے، اس چیز کو سیکھیں گے، اس کی ایویلویشن کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے. استعمال کیسے کریں گے؟ آپ اس کو ریئل لائف سچویشنز میں ان ورڈس کو یوز کریں گے، سرکمسٹانسز میں ان ورڈ. جس طرح آپ موویز دیکھتے ہیں یا سانگز ہوتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ سانگ سے اور موویز سے ڈفرینٹ ورڈس کو کاپی کرتے ہیں. یہ جو آپ کا کیپشنس کا کانسیپٹ ہے، سب ٹائٹلس کا کانسیپٹ ہے، یہاں سے لوگوں کو نئے ورڈز ملتے ہیں. وہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں ملٹیپل سچویشنز کو، اینالائز کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو ہمیں ایک تو ایز اے سوسائٹی ہمیں اپنے چاہیے کہ ہم ریڈنگ کی طرف زیادہ فوکس کریں. جب ہم ریڈنگ کریں گے تو ہم کسی بھی سچویشن کو ایلیبوریٹ کر سکیں گے. اے آئی کا یوز یہ ہے کہ ہمیں وہ ڈی لمٹ کر رہا ہے. مومنٹریلی یوز ٹھیک ہے، وہ کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے، لیکن آپ کمپلیٹلی اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ایک ٹرینڈ اس لیے چل پڑا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس نے اب اس طرح سے اپنا جو ہے وہ مائنڈ یوز کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ صرف ایک ایگزامز آتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے، جلدی جلدی انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کھولا اینڈ واٹ ایور ٹولس دے آر یوزنگ، اس کو یوز کر کے جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹس کر دیں. یہ کلچر کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے یہ اتنا گیپ کریٹ ہو رہا ہے اور وہ ریڈنگ کی طرف نہیں جاتے، اب وہ ٹولس کی طرف جاتے ہیں اور جلدی جلدی بس کام کر کے جان چھڑانے والی کوشش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو آج کل اس سے لنکڈ ہی ایک چیز ہے ڈگری ورسز اسکل. اگر آپ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ ایجوکیشن سے دور ہو کے اور اسکل اورینٹیڈ بننا چاہ رہے ہیں. ایون اسٹوڈنٹس کے اندر بھی یہ چیز ہے، although they are getting education, they are enrolled in a course، لیکن وہ اسکلس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ دے بلیو کہ ہم شارٹ کٹس کا استعمال کریں، چیزوں کو جلدی ایویلویٹ کر لیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از جسٹ این اسائنمنٹ اور اے کوئز. یہ پیشنس کی کمی کی وجہ سے ہو، یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شاید ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے اور امپیشنٹ بھی ہیں. ہم بہت جلدی اوور نائٹ سکسیس چاہتے ہیں. دیکھیں نا، ہر جنریشن کا ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. ہم جب اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں یا گرینڈ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وی آلویز فیل کہ انہوں نے ایک اسٹرگل کی ہے،
وہ ایک پیومنٹ سے گزرے ہیں, ایک ملٹیپل پلیٹ فارم سے ہو کے انہوں نے ایک مائل اسٹون اچیو کیا. لیکن دیٹ از سم تھنگ وچ از لیکنگ ان دا کرنٹ جنریشن. ان کے پاس الیکٹرانک گیجٹس ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک گیجٹس یا مشینس ہمارے پاس ہیں یہ ہمیں افیکٹو ریزلٹس امیجیٹلی دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وائی ٹو ویٹ فار ڈیز, وائی ٹو ویٹ فار آورس اف وی کین گیٹ تھنگز ان منٹس. سو ایک یہ بھی ریزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ایویلویٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم جو ایک پبلک پرسیپشن ہے بلائنڈلی ہم لوگوں کو ٹرسٹ کر رہے ہیں. بلکہ بلال میں چاہوں گی آپ ذرا اس بات پہ بھی آئیں جب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ٹیکسٹ جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس وہ ٹیکسٹ نکل کے آتا ہے وہ انٹائرلی ایک, چاہے ہم ریفریز کریں یا ہم جیسے بھی اس کو لکھیں, وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ اس میں آتا ہے. تو اس پہ وہ کیا اس کا وہ چینج ہو جاتا ہے یا ہمیں کیا مطلب اس کے اوپر کرنا چاہیے, کیسے اس کو ہم انالائز کریں چیزوں کو؟ دیکھیں اگر ہم ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اسپیشلی جو ریسرچ اسکالر جو اپنے ریسرچ ٹاپکس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ایون ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں بھی جو گریجویٹ ایڈوائزری کمیٹی سیشنز ہوتے ہیں, the people they come up, the scholars they come up with different topics. بلکہ میں یہاں پہ ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا. there was a scholar, she came up with a topic that جو آپ کی پری پارٹیشن سٹوریز ہیں, جو پارٹیشن سٹوریز تھی 1947 میں جو پاکستانی رائٹرز نے ان کو ڈرافٹ کیا تھا, انہوں نے ایکچوئل ٹیکسٹ کو چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سی کے اسسٹنس سے اس کو ریکریٹ کیا کہ اگر اے آئی اس ٹائم پہ کرنٹ ٹائم پہ اگر اس کو ری-جنریٹ کرنا پڑے تو اس کا کیا ورژن ہوگا. اینڈ دین شی کیریڈ آؤٹ دیٹ ریسرچ. تو کہنے کی بات کیا ہے کہ ورڈس کو کیونکہ اے آئی ایک کوائنٹ چیز ہے, اس میں ہیومن انٹرفیس انوالوڈ ہے, ہیومن انٹیلیجنس انوالوڈ ہے. آپ کمپیوٹر کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ اس کو جو انسٹرکشن دیں گے, جیسا میڈیم چوز کریں گے, جیسا لوپ لگائیں گے, ایگزیکیوشن ویسی ہی ہوگی. سو اے آئی میں جیسی پرومپٹ جنریٹ کریں گے, جیسی کمانڈس دیں گے, ویسی ہی آپ کو سولوشنس ملیں گے. تو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جو مین ورڈز ہوتے ہیں اس کے سینونیمز کی فارم میں آپ کو اس کے آنسرز مل رہے ہوتے ہیں. تو بلال آخری اگر ہم اس پہ اگر آپ اپنا انالیسس دینا چاہیں, یا انالیسس نہیں, آپ صرف یہ بتانا چاہیں کہ کرنا کیا چاہیے, کیونکہ اے آئی کا دور ہے, آپ یوز نہیں کریں گے تو کوئی اور تو یوز کر رہی ہوگا. ٹائم سیونگ کرنی ہے, ملٹیپل کام کرنے ہیں, چیزوں کو اس طرح سے پیس کرنا ہے, اس کا لیول جو ہے اسی طرح سے اس کو لے کے جانا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ آپ کی کوگنیٹو ایبلٹی بھی نہ خراب ہو اور آپ جو ہے وہ کوالٹی ورک بھی کریں. دیکھیں آپ نے آج کل سنا ہوگا کہ بڑی اپریہینشن ہے سوسائٹی میں کہ اے آئی از گوئنگ ٹو ریپلیس ڈاکٹرز, ٹیچرز, انجینئرز. بعض دفعہ سننے کو یہ ملتا ہے کہ فیوچر میں جو آپریشنس ہیں ہاسپٹلس میں وہ بھی رپورٹس کیا کریں گے اے آئی جنریٹڈ انفارمیشن انٹیلیجنس کی بیسس پہ. دیکھیں اگر آپ نے اس ایرا میں سروائیو کرنا ہے تو یو ہیو ٹو اکوپ یور سیلف وتھ اے آئی پروڈکٹس. جو اے آئی سافٹ ویئرس ہیں, اپلیکیشنس ہیں, آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کریں. بائی آٹومیشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر چیز 100% اس پہ ریلائی کریں, مطلب آپ اس کو اکوپ اپنے لیکچرز میں اس کو اکوپ کر سکتے ہیں. مینس فار ایگزامپل آپ پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اے آئی جنریٹڈ پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں, اس میں اچھے ویژولس لے کر آ سکتے ہیں. انفارمیشن آپ ٹیکسٹ اپنا امبیڈ کریں, لیکن آپ اے آئی جنریٹڈ ویژولس کو اس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اے آئی کو اپنے اسائنمنٹس جنریٹ کرنے میں, ایز اے لیکچرر اگر میں بات کروں تو اسائنمنٹس جنریٹ کرنے میں, اور اسائنمنٹس بھی ایکسائٹنگ اسائنمنٹس جنریٹ کرنے میں, تو ہم ایک نئی چیز کریٹ کریں, کوئزز ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اور پھر ہم اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ان کوئزز کا آنسر لے کر آئیں. ایک کامن ایگزامپل آپ یہ بھی لے سکتے ہیں, اس میں اکثر آپ کے پاس موبائل فون اپلیکیشنز ہوتی ہیں. موبائل فون اپلیکیشنز میں گیمز بھی ہوتی ہیں. تو گیمیفیکیشن از ون وے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو نئی چیز سکھا سکتے ہیں. تو آپ اپنی آڈینس کے لیے انٹرسٹنگ چیزیں ڈرافٹ کریں, اینڈ دین آسک یور آڈینس, رادر الاؤ دیم کہ وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کریں ایک سرٹن لمٹ میں رہتے ہوئے, اور پھر ان آنسرس کا سولوشن لے کر. سو دس از دی اونلی وے فارورڈ. تھینک یو سو مچ بلال, تھینک یو فار کمنگ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی وہ بہت ہی فروٹفل تھی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے، اور اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے بہت ہی اسمارٹلی یوز کرنا ہوگا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایسے یوز کیا جائے کہ اس سے ہم ایکسائٹنگ چیزیں کریٹ کریں، تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں یا جو ہماری آڈینس ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اپنے آڈینس کے لیے ان چیزوں میں ایکسائٹمنٹ اور ایک انڈرسٹینڈنگ لے کے آئیں، تاکہ سمجھنے والے بھی جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ ہماری ڈیلی لائف میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اسسٹنس ہے، اس کو ہمیں انکارپوریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت اشد ضرورت ہے آج کل کے دور میں۔